بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل فی المتقابلات، یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ نعنی بها الظاہر والنص والمفسر والمحکم مع ما يقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ متقابلات سے ہم ظاہر، نص، مفسر، محکم اور ان کے مقابل خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ مراد لیتے ہیں۔ مصنف نے کہا فصل فی المتقابلات، یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے، اور متقابلات سے مراد ہے متضادات۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل اصول کے نزدیک متقابلات اور متضادات دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ متقابلات، متضادات کسے کہتے ہیں؟ وَعَدْمُ اجتماع الْأَمْرَيْنِ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ وَفِي زَمَانٍ وَاحِدٍ من جہت واحدۃ، ایک محل میں، ایک زمانے میں، ایک جہت سے دو امروں کا جمع نہ ہونا تقابل ہے اور تضاد ہے۔ اب مصنف ظاہر و نص کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد بہ للسامع بنفس السماع من غیر تعمل۔ ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سامع کے لیے سنتے ہی بغیر تعمل کے ظاہر ہو جائے۔ اس تعریف میں بنفس السماع یعنی محض سنتے ہی، یہ فرما کر خفی اور مشکل وغیرہ کو نکال دیا، کیونکہ ان کی مراد جو ہے تعمل کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر نص کی تعریف کرتے ہیں وَالنَّصُّ مَا سِیقَ الْکَلَامُ لِأَجْلِهِ۔ نص وہ ہے جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو، جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو وہ نص ہے۔ یعنی کلام کے ذکر کرنے سے جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ نص کہلاتی ہے۔ پھر مصنف اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ رب کریم کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ اس آیت کے بیان کرنے کا مقصد بے اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے، اور یہ فرق بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کافر کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بیع مثل ربا ہے، یعنی جس طرح بیع میں زیادتی ہوتی ہے اسی طرح ربا میں بھی زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا بیع جو ہے مثل ربا ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں کفار کے اس دعوے کا رد ہے، اور رب کریم نے بیع اور ربا میں فرق بیان فرمایا کہ بیع تو حلال ہے لیکن ربا حرام ہے، لہذا بیع اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے میں یہ آیت نص ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے اس آیت کو سنا تو سنتے ہی بغیر کسی غور و فکر کے اور تأمل کے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ تو حلت بیع اور حرمت ربا میں یہ آیت ظاہر ہے۔ مصنف ظاہر و نص کی دوسری مثال چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 سے دے رہے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ اس آیت کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، باوجود کہ اس کی طرف رغبت نہ ہوتی، پھر اس کے ساتھ صحبت اور معاشرت میں اچھا سلوک نہ کرتے، اور اس کے مال کے وارث بننے کے لیے اس کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس سے روکا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت سے تو بے انصافی ہو جانے کے اندیشے سے گھبراتے تھے اور زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی ولایت سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت و سرپرستی میں تو ناانصافی کا اندیشہ کرتے تھے اور بہت سے نکاح کرنے میں کچھ باک نہ رکھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی ہونے سے بھی ڈرو، اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں کرتے تھے، اور جب ان کا بار نہ اٹھ سکتا تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ آیت بیان عدد کے لیے لائی گئی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ جب اس آیت کا مقصد بیان عدد ہے، تعداد کو بیان کرنا ہے، تو اس سلسلے میں یہ آیت نص ہے۔ اور فَانْكِحُوا نکاح کرو، جیسے ہی ہم نے یہ آیت سنی تو سنتے ہی بغیر تعامل کے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کرنا مباح ہے۔ لہذا نکاح کے
حلال اور مباح ہونے کے سلسلے میں یہ آیت ظاہر ہے۔ تو یہ آیت بیان عدد میں نص ہے اور نکاح کی اجازت میں یہ آیت ظاہر ہے۔ مصنف ظاہر اور نص کی تیسری مثال دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے دے رہے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر کچھ مطالبہ نہیں یعنی مہر کا، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو۔ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عورت سے جماع نہیں کیا گیا اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا اور اس عورت کو طلاق دے دی ہو، تو اس عورت کا مہر جو ہے وہ لازم نہیں ہے، البتہ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ برتنے کو دو، یعنی 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، یعنی تو اس کا مہر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تھی۔ تو یہ آیت کریمہ مصنف کہتے ہیں نص فی حکم من لم یسمى لها المہر، یہ آیت کریمہ نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کے لیے مہر ذکر نہ کیا گیا ہو۔ وَظَاهِرٌ فِي اسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ، اور شوہر کے طلاق دینے میں مستقل ہونے کے سلسلے میں یہ آیت ظاہر ہے کہ شوہر طلاق دینے میں مستقل ہے، وہ عورت کی رضا اور اس کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور اس میں اشارہ ہے کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے صحیح ہے۔ ظاہر و نص کی چوتھی مثال حدیث شریف سے دے رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ۔ اس حدیث کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذی رحم محرم قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ مملوک محض خریدنے سے ہی آزاد ہو جائے گا، چاہے وہ اس کو آزاد کرنے کا ارادہ کرے یا ارادہ نہ کرے۔ تو یہ کلام، یہ حدیث اس سلسلے میں نص ہے، اور اس حدیث سے بغیر غور و فکر و تعامل کے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خریدار کے لیے اس کی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث نص فی استحقاق العتق القریب وظاہر فی ثبوت الملک لہ، یعنی یہ حدیث
قریب کے لیے آزادی کا مستحق ہونے میں نص ہے اور اس کے لیے ملک ثابت ہونے میں ظاہر ہے۔